وہ کمال تیرا کمال ہے، وہ جمال تیرا جمال ہے، وہ کمال تیرا کمال ہے، وہ جمال تیرا جمال ہے کہ شعور فکر سے دور ہے تیرا حمد لکھنا محال ہے۔ نہ زمین پہ ایسا قلم کوئی، نہ فلک پہ ایسا قلم کوئی، نہ زمین پہ ایسا قلم کوئی، نہ فلک پہ ایسا قلم کوئی جو تیری تعریف کو رقم کرے، بھلا ایسی کس کی مجال ہے؟ جو صفت کو تعریف کو تیری رقم کرے، بھلا ایسی کس کی مجال ہے؟ حضرات محترم، ہم نے محفل میلاد سجائی ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے اور اس کے پر جو ہے مشرق سے مغرب تک ہے، ایک پر مشرق دوسرا مغربی ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے درود پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ تو جب کوئی بندہ مومن نبی کا عاشق ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پروں کے ساتھ اڑنا شروع کرتا ہے اور اڑ کر کے کہاں جاتا ہے؟ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، پانی میں ڈوبتا ہے، اور ڈوبنے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ان پروں میں سے جتنے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ ہم جیسے گنہگار، خطاکار، سیاکار، بد نصیب، نکما، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے محبت سے درود پڑھ لیا تو وہ فرشتے جتنے پیدا ہوتے ہیں صبح و قیامت تک کے لیے ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اے بندہ، تو نے عشق و محبت میں میرے حبیب پر درود پڑھا ہے تو میں تجھے رائگاں ہونے نہیں دیتا، میں تجھے برباد ہونے نہیں دیتا، تیرے اعمال جیسے بھی ہو جائیں گے لیکن میں اس درود پاک کی بدولت ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہوں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں آتے ہیں، اگر گھروں میں بیٹھے رہتے تو درود نہیں پڑھتے، یا تو موبائل دیکھتے یا بچوں کے ساتھ رہتے یا پھر نوجوان لوگ آپس میں وہ کھیلتے رہتے، موبائل میں لوڈو کھیلتے رہتے۔ یہاں آئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تو نے نبی کی محفل میں بھیجا ہے، اور جب میں وہاں گیا ہوں تو اپنی مغفرت کی خوشخبری لے کے آیا۔ اب ایک اصلاحی بات بتاتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہم سب کے امام ہیں، ان کے محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو جیسے ہم لوگ جنازے لے کر جاتے ہیں ویسے ہی لے کر کے گئے، قبرستان میں لے کے گئے، اور کڑک دھوپ پڑ رہی تھی، شدت کی دھوپ پڑ رہی تھی، تو اب جیسے ہم لوگ امام سے محبت کرتے ہیں تو اگر امام دھوپ میں کھڑے رہے تو محبت سے بول دیتے چھاؤں میں جائیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، تو وہ تو امام تھے، اماموں کے امام تھے وہ۔ تو اس جنازہ گاہ کے بازو ایک گھر تھا، وہاں پر چھاؤں پڑ رہے تھے، تو کسی نے محبت سے کہا اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ اس گھر کے چھاؤں میں آ جائیے، آپ اس گھر کے چھاؤں میں آ جائیے۔ میں معافی بھی چاہتا ہوں، اس بات کے بعد بہت کڑوی بات آنے والی ہے۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھر والے کو قرض دیا ہے، میں نے اس گھر والوں کو قرض دیا ہے، اب اگر میں اس کی چھاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہو سکتا ہے یہ بٹی میں شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں اس کے گھر کے چھاؤں میں شامل ہو گیا، جا کر کے چھاؤں لے لیا، تو ہو سکتا ہے یہ بٹی میں شامل ہو جائے۔ پیسہ نہیں لینا، اوپر سے کوئی چیز نہیں لینا، صرف چھاؤں میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ آج ہم 1000 دے کے 10,000 وصول کر لیتے، 10,000 دے کے 20,000 وصول کر لیتے۔ میری بات کڑوی لگے معافی چاہتا ہوں، میری بات اگر بری لگے معافی چاہتا ہوں، لیکن دوستو ہر محفل میں ایک میسج ضروری ہے۔ محفل ہے
میلاد میلاد ہے, رسول کا جشن ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے تشریف لے کے آئے. سبحان اللہ. تشریف لے کے آئے. تو یہ سود, یہ بیاز, یہ وڈی, یہ کیسی چیزیں معلوم ہے کہ اگر اس پیسوں میں سے ایک نوالا ہمارے جسم میں چلا گیا, آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہم کو گھر سے نکال دے, ہم بوڑھے ہو گئے, ہم گھر میں کھانس بھی نہیں سہ سکتے, ہمارے بچے نکال دے. کیوں معلوم ہے؟ یہ غلطی بچوں کی نہیں ہے, غلطی ہماری ہے کہ ہم نے سود کے پیسوں سے لقمہ کھایا, اور جب سود کے پیسوں سے لقمہ کھایا تو وہ حرام ہے, اور جب حرام نوالا ہمارے اندر جاتا ہے اسی سے خون بنتا ہے, اور جب اسی سے خون بنتا ہے تو اسی سے ہماری اولادیں پیدا ہو. تو پھر جب ہمارے حرام خون سے, غلیظ خون سے ہم میں بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچہ ہم کو کہاں عزت دے گا؟ بچے کہاں عزت دے گا ہم کو؟ تو خدا کے واسطے چند دن کی زندگی ہے یار, کہیں ہم کو سالوں سال رہنا نہیں ہے. اب بچے بھی مر رہے ہیں, نوجوان بھی مر رہے ہیں, کبھی کس کی موت آ جائے کوئی کہہ نہیں سکتا. تو یہ چند دن کے رزق کے لیے ہم کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ٹھکانا ہو؟ خدا کے واسطے ایسا نہ کرے. ابھی مولانا صاحب بول رہے تھے کہ رزق انسان کو تلاش کرتی ہے. ایک آدمی, ایک مولانا, ایک امام صاحب مسجد میں بیان کرا کہ اے بندہ, رزق کی ذمہ داری میری. اللہ کیا فرمایا؟ رزق کی ذمہ داری میری ہے, تو جیسی حالت میں رہتا میں رزق تجھے پہنچاتا, اور تیری ذمہ داری ہے کہ تو میری عبادت کر. اب وہ آدمی ذرا گراک تھا, انہیں سن لیا. سننے کے بعد گھر میں جا کر کے بولا کہ آج سے میں رابنے نہیں جاتا, میں کمانے نہیں جاتا. کئی کو بھئی کمانے نہیں گئے, رابنے نہیں گئے تو ہمیں کیا کھاتے؟ اے ہولی, ابھی میں مسجد سے سن کو آیا, امام صاحب بولے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے, تو اللہ سے دیتا. اب یہ بات سننے کر کے انہیں کیا کرا بولے تو دل پہ بٹھا لیا, اللہ رزاق ہے, رزق دیتا. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, برداشت نہیں ہوا, بچے کو چھوڑ کے, جورو کو چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا. دیکھیں جنگل میں گیا, اب بیٹھا ہوا ہے, کدھر سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے, اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے, اور اس قدر بارش آتی ہے کہ وہ انسان جہاں پر بیٹھا تھا وہاں تک بارش پہنچ, پانی جو تھمتا ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے, اٹھ نہیں رہا ہے. ہمیں صبر نہیں ہے یارو, اللہ رزاق ہے. وہ اس بات پر بھروسہ کیا تھا کہ اللہ رزاق ہے, اللہ رزق دے گا, ضرور دے گا. تو جب پانی یہاں تک پہنچ گیا, اب پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی کہہ رہا ہے, میں نے مول صاحب سے سنا ہے تو ہی رزق دیتا بول کے, میں نے مول صاحب سے سن کے آیا تو ہی رزق دیتا. اچانک دور سے ایک پلیٹ آ رہی ہے, جنگل میں بیٹھا ہے, ایک پلیٹ نظر آ رہی ہے. اب کتنے دن بھوکا تھا؟ 4-5 دن ہوگا تھا. پلیٹ کو دیکھا اور ذرا قریب آیا تو اس میں دنیا کے کھانے نہیں, جنت کے کھانے موجود تھے. سبحان اللہ. عجیب عجیب قسم کے کھانے موجود تھے, پھل فروٹس موجود تھے. اب ہمیں 2 گھنٹہ بھوکے رہے تو دال کھانا ملے تو بھی بس, دال کھانا ملے تو بھی بس. اب وہاں دور سے وہ دیکھا پلیٹ آ رہی ہے, تھوڑا قریب آیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اس میں کھانے اٹھا تھر سے, وہ پانی میں دوڑنا شروع کیا. جب وہاں پہنچا تو پلیٹ غائب ہو گئی. جب پلیٹ غائب ہو گئی تب اللہ کی بارگاہ سے, بارگاہ غیبی سے آواز آئی کہ اے بندہ, جب تو اتنا بھروسہ کر لیا تھا کہ میں ہی رزق دینے والا ہوں, اور اگر تھوڑی دیر ٹھہرتا نا تو نوالا تیرے منہ میں خود ڈالتا رہا. پانی وہاں تک میں نے پہنچا دیا تھا نوالا ڈالنے کے لیے, لیکن تجھ میں صبر نہیں. اسی بے صبری میں ہم بٹی کرتے ہیں, اسی بے صبری میں ہم کیا کرتے ہیں, سود کی کمائی کھاتے ہیں. ہمارا ایک منزلہ گھر ہو گیا ہے, ہم کو 2 افطر کرانا, 3 افطر کرانا, محلے میں نام کمانا. کیا نام کماتے آپ, کیا نام کماتے آپ؟ پیدا دوسرے نے کیا, نام دوسرے نے دیا, رزق دوسرے نے دیا. ارے مرنے کے بعد خود نہا بھی نہیں سکتے, مرنے کے بعد خود کفن پہن نہیں سکتے, مرنے کے بعد خود کفن میں اتر نہیں سکتے, سب دوسرے کرتے ہیں. کیا ہے ہمارا؟ ہمارا کچھ نہیں ہے میرے
اور ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو ایسے کاموں میں ملوث ہیں خدا کے واسطے باز آ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔